خالی ہونے والی بوتل میں پھر سے 100 کے 3 اور 10 کے 3 نوٹ نظر آنے لگے تھے۔ نوجوان نے اپنی تھیلی اٹھائی، زور سے سلام کیا اور دکان سے چلا گیا۔ بمشکل 1 منٹ کی اس کارروائی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرے سامنے چپ چاپ ایک عجیب کہانی مکمل ہو گئی تھی، اور اس کہانی کے کردار اپنا اپنا حصہ ملا کر زندگی کی اسکرین سے غائب ہو گئے تھے۔ صرف میں وہاں رہ گیا تھا جو کہ اس کہانی کا تماشائی تھا۔ بھائی، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ مجھ سے رہا نہ گیا اور پھر میں سوال پوچھ بیٹھا، یہ کیا کام چل رہا ہے؟ اوہ، کچھ نہیں ہے سر، دکاندار نے بے پرواہی سے کہا، ادھر یہ سب چلتا رہتا ہے۔ مگر یہ کیا ہے؟ آپ نے تو عورت سے پیسے کم لیے ہیں، پورے 800 روپے کم، اور بوتل میں سے بھی کم پیسے نکلے ہیں، تو کیا یہ اکثر ہوتا ہے؟ میرے اندر کا پرانا صحافی بے چین تھا جاننے کے لیے کہ آخر واقعہ کیا ہے۔ کبھی ہو جاتا ہے سر، اور کبھی نہیں، آپ کو تو پتا ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ دکاندار نے آگے جھک کر سرگوشی میں کہا، دوائیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ سفید پوش لوگ روز آتے ہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو کسی کے پاس بالکل نہیں ہوتے، تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی مدد کر دیتے ہیں، باقی اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بوتل کتنے دن میں بھر جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دن کے در سر، یہ تو ابھی چند گھنٹوں میں بھر جائے گی۔ واقعی؟ میں حیران رہ گیا۔ پھر یہ کتنی دیر میں خالی ہوتی ہے؟ یہ خالی نہیں ہوتی سر، اگر خالی ہو جائے تو 2 سے 3 گھنٹوں میں پھر بھر جاتی ہے، دن میں 3-4 بار خالی ہو کر بھرتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ دکاندار اوپر دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، پیسے دینے والے بھی اور لینے والے بھی۔ میں نیکی کی رفتار سے بے یقینی میں تھا۔ وہ ہنس کر بولا، ابھی آپ نے خود تو دیکھا ہے سر، بوتل خالی ہو گئی تھی، مگر کتنی دیر خالی رہی؟ شاید کوئی 10 سیکنڈ۔ ابھی دیکھیں۔ اس نے بوتل میں پیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ پیسے دینے والے کون ہیں؟ ادھر کے ہی ہیں لوگ سر، جو دوائیں لینے آتے ہیں وہی اس میں پیسے بھی ڈال جاتے ہیں۔ اور جو دوائیں لینے آتے ہیں ان پیسوں سے وہ لوگ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ تر بوڑھے، بیواؤں اور کم تنخواہ والے لڑکے جن کو اپنے والدین کے لیے دوائیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ لوگ آتے ہیں۔ لڑکے؟ میرا دل لرز گیا۔ لڑکے کیوں لیتے ہیں چندے کی دوائیں؟ سر، اتنی بے روزگاری ہے، بہت سے لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں کہ ان کی نوکری موجودہ حالات کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ اس نے بہت دکھی لہجے میں کہا کہ اب گھر میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، دوائیں تو سب کو چاہیے ہوتی ہیں، تو لڑکے بھی اب مجبور ہو گئے ہیں اس بوتل سے دوا لینے کے لیے۔ کیا کریں؟ کئی بار تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے اس میں سے لڑکوں کو پیسے نکالتے ہوئے۔ یقین کریں، ہم خود روتے ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آنے لگی۔ اچھا، میرا کتنا بل ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھ لیا کہ کہیں وہ میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ لے۔ 740 روپے۔ اس نے بل اٹھا کر بتایا اور پھر ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ میں نے بھی اس کو 1000 کا نوٹ تھمایا اور جو پیسے باقی بچے بوتل کا ڈھکن کھول کر میں نے بھی ڈال دیے۔ جزاک اللہ سر۔ وہ مسکرایا اور کاؤنٹر سے ایک ٹافی اٹھا کر مجھے پکڑا دی۔ میں سوچتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ غربت کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے، مفلسی کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مگر آسمان سے ابابیلوں کے جھنڈ بھی اپنی چونچوں میں پانی کی بوندیں لیے قطار باندھے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے اپنا کام کر رہے ہیں، چپ چاپ، گمنام، صلے و ستائش کی تمنا سے دور، اس یقین کے ساتھ کہ خدا دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے کہ اس کے بندے اب بھی اس کے کام میں مصروف ہیں۔